الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا وكريمنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين اس سٹیج پر جلوہ فرما باوقار علماء ملت اسلامیہ مداحان خیر الانام آج کی اس نور و نکہت سے معمور اس محفل پاک میں حاضر تمام عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ جو ہماری محفل ہے جسے آپ کے محلے کے لوگوں نے مل کر سجایا، ذوالفقار بھائی، منا بھائی، شاہد بھائی، اکبر بھائی، ہمارے تمام علماء ملت اسلامیہ کی قیادت میں ان محفلوں کے جو مقاصد ہیں اور اس کا جو مقصد ہے کہ ہم اپنے رب کا اور اس کے محبوبین کا ذکر کریں،
اور یہ کوشش کریں کہ ان محفلوں سے ہمیں کچھ ایسی چیز حاصل ہو جس سے ہماری زندگی میں کچھ چینجز آئیں، کوئی بدلاؤ آئے، اور کہیں نہ کہیں قرآن و حدیث کا کوئی نور ہمارے دل میں آئے اور ہم اپنی زندگی میں منزل کا کوئی پتہ پا سکیں۔ 12 ربیع الاول شریف کی تمام برکتوں سے ہم لوگ مالا مال ہوئے۔ مومنین میں ہر جگہ ایک جوش رہا، تمام تقریباتیں ختم ہوئی۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ پشیماں نہ ہو، شرمساروں سے کہہ دو، پشیماں نہ ہو، شرمساروں سے کہہ دو، نبی آ گئے، غم کے ماروں سے کہہ دو۔ پشیماں نہ ہو، شرمساروں سے کہہ دو، نبی آ گئے، غم کے ماروں سے کہہ دو، اور میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں، میرے مصطفیٰ ہی میرے ناخدا ہیں، سمندر کے مغرور دھاروں سے کہہ دو، سمندر کے مغرور دھاروں سے کہہ دو۔ اور زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل، میرا نبی کیا ہے، میرا نبی کون ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کی عظمتیں کیا ہے، وہ رب کے نزدیک کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ زمانے کے اندھوں کو احمد کی منزل بتا دے، ذرا 30 پاروں سے کہہ دو، بتا دیں ذرا 30 پاروں سے کہہ دو۔ میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سب نبی کے امتی ہیں؟ اس میلاد کے مہینے میں ہم متواتر کچھ نہ کچھ سنتے چلے آئے۔ میری آج کوشش ہے کہ آج نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ پہلو جو ہمارے ذہن میں جگہ بنا سکیں۔ نبی کے تعلق سے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی اللہ کا چنا ہوا ہے، نبوت اپنی محنت سے حاصل، کوئی خود چاہے تو نبی نہیں بنتا، رب چاہتا ہے تو نبی بناتا ہے نا۔ اور شان رسالت کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ نبی دنیا میں آئے نہیں اور اللہ تعالیٰ نے والد کو اٹھا لیا۔ کیا آپ نے سنا ہے؟ کچھ دن کے بعد رب نے ماں کو بھی اٹھا لیا۔
ہماری زندگی کے سب سے مضبوط دو سہارے، ایک ماں اور ایک باپ۔ اب اپنے نبی کو دیکھیں اور تھوڑا سا غور کریں، یعنی دنیا میں آئے اور والد نہیں ہے، کچھ دنوں کے بعد ماں کو بھی لے لیا رب، باپ کو بھی اٹھا لیا، ماں کو بھی اٹھا لیا، دادا چلے گئے۔ ایسے حالات میں نبی کی پرورش ہونا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ پھر آپ کا جو بچپن ہے بکریاں چرانے میں، جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں گزرتا رہا۔ لوگوں کا کاروبار آپ نے سنبھالا، مال لے جاتے رہے۔ یہ آپ کی ابتدائی زندگی ہے۔ 40 سال کے بعد وہی نبی جب فاران کی چوٹی پر کھڑا ہوا، یہ نبی کی ابتدا آپ نے دیکھی۔ اب 40 سال کے بعد کھڑے ہو کر اب اعلان نبوت کرنا ہے، دنیا کو بتانا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ 40 سال کے بعد جب آپ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے، اہل مکہ کو بلایا، کہا مکہ والو، آپ نے کہا کہ میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ۔ کہا کہ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو جانتے ہو مکہ والوں نے کیا کہا؟ کہ محمد تم جیسا سچا ہم نے نہیں دیکھا۔ کیا کہا؟ تم جیسا سچا ہم نے نہیں دیکھا۔ اور کیا جانتے ہو؟ کہا کہ تم جیسا امانت دار نہیں دیکھا۔ صادق پایا، امین پایا۔ تم صادق بھی ہو، امین بھی ہو۔ آپ غور فرمائیے۔ پھر نبی نے کہا اچھا تو تم مانتے ہو میں سچا ہوں، میں صادق ہوں، میں امین ہوں؟ لوگوں نے کہا ہم مانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا کہ سنو، اللہ نے مجھے رسول بنایا۔ جیسے ہی نبی نے یہ کہا تو لوگ چھٹ گئے، چلے گئے۔ یہ ماننا دشوار ہوگا۔ میں یہاں پر آپ کے ذہن کو تھوڑا سا موڑنا چاہتا ہوں کہ اعلان نبوت سے پہلے جس چیز کو نبی نے منوایا وہ کیا تھا؟ اپنا کیریکٹر۔ لوگوں کو بتانا ہے کہ میں رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسالت سے نوازا، نبوت سے نوازا۔ یہ اعلان کرنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے اپنے کیریکٹر کے بارے میں دوسروں سے ہی پوچھا کہ آپ کا کیریکٹر۔ نبی کی زندگی سے ایک چیز اور ایک سبق جو ہمیں ملا ہے کہ ہر چیز ہو جائے مگر انسان کا کیریکٹر صحیح نہ ہو تو پھر اس انسان کا علم بھی کام کا نہیں، اس کی عبادتیں بھی کام کی نہیں ہے، کیونکہ وہ کیریکٹر میں صحیح نہیں ہے۔ 1000 کتاب پڑھ ڈالو، کیریکٹر کے لوز ہو۔ کروڑوں کی دولت سے رب نے نوازا ہے، کیریکٹر کے لوز ہو۔ بڑے بڑے گھروں میں رہنا ہے مگر کیریکٹر سے لوز ہو تو یاد رکھنا کہ کیریکٹر کی کمزوری کبھی بڑا نہیں بنا سکتا، کبھی نہیں۔ مگر ایک ٹوٹی ہوئی جھوپڑی میں رہنے والا، روٹی کھانے والا، غریبی میں زندگی بسر کرنے والا اپنے کیریکٹر کا اچھا ہے، اپنے اخلاق کا اچھا ہے، اپنے معاملات کا اچھا ہے، پڑھے لکھے سے بڑا ہے۔ کیوں؟ اس کے کیریکٹر کے اجالے ہیں، اس کے کیریکٹر میں روشن۔ یہ نبی کی تعلیم ہے۔
نبی ڈائریکٹ کہہ سکتے تھے میں نبی ہوں، نہیں، پہلے اپنے آپ کو منوایا، اپنے کیریکٹر کو منوایا، پھر نبی نے اعلان کیا کہ اللہ کا میں رسول ہوں، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہاں پر رک کر میں ایک بات کہوں گا، اور میں اس مجمع میں میری نظر ہے کہ بچے ہیں ماشاءاللہ، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، نوجوان بھی چھوٹے ہیں، وہ اسکول جاتے ہوں گے، تو ایک بات اپنے ذہن میں اس کو اتار لو، کتابوں میں علم ہے جسے تم پڑھو گے اور حاصل کرو گے، مگر تمہارا کیریکٹر اگر اچھا ہے، آج اسی کیریکٹر پر ہم رسول کی زندگی سے کچھ سیکھیں گے۔ آپ کو معلوم فرمایا گیا کہ ایک انسان میں اگر 3 چیزیں نہ ہوں تو اسے کبھی بھی فیض نہیں مل سکتا۔ بہت غور سے سنیے، فیض آپ جانتے ہیں، کرم، روحانی پاور، رب کی رحمت راستہ بنا دے۔ ہماری جد و جہد اتنا نہیں کر سکتی جتنا بڑوں کی دعائیں کر دیتی۔ 3 چیز اگر آدمی میں نہ ہو تو فرمایا گیا کہ اسے کامیابی نہیں ملتی، فیض نہیں ملتا۔ علماء کرام موجود ہیں، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جس سے فیض بند ہو جاتا ہے، کرم بند ہو جاتا ہے، دعائیں روک دی جاتی ہیں، کامیابی سے دور کر دیا جاتا ہے، منزل سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ وہ 3 چیزیں نہ ہو نہیں ملے گا۔ فرمایا گیا کہ پہلی چیز ادب، پہلی چیز ادب، دوسری چیز محبت، تیسری چیز اطاعت۔ اچھا، یہ 3 چیزیں نہ ہو تو فیض نہیں ملتا۔ کس کو فیض نہیں ملتا؟ غور سے سنیے، یہ 3 چیز نہ ہو تو کسی بھی بیٹے کو باپ کا فیض نہیں ملے گا۔ یہ 3 چیزیں نہ ہو کسی بھی بیٹے کو باپ کا فیض، اگر شاگرد ہے تو استاد کا فیض نہیں ملے گا، امتی ہے تو رسول کا فیض نہیں ملے گا۔ کیا ہے؟ ادب، محبت اور اطاعت۔ تو اگر یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو بیٹے کو باپ کا فیض بھی نہیں ملتا۔ تو اگر ہمارا باپ جاہل ہے اور ہم نے ڈگریاں حاصل کر لی، ماں باپ نے مزدوری کر کے باپ نے تمہیں پڑھایا، تو آج ڈگری کی حنک ہمارے پاس، مگر یاد رکھنا، اگر باپ مزدور ہے اور تم ملک کے سب سے پڑھے لکھے انسان ہو، مگر یہ 3 چیزیں ہٹ گئی تو کامیابی کبھی تمہارے قدموں میں نہیں آئے گی، چاہے جتنی بڑی ڈگریاں تمہارے پاس۔ کیا؟ ادب باپ کا، محبت باپ سے، اطاعت باپ ہے نا۔ ہمارے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، چاہے والدین ہو، نانا دادا ہو، وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے ہیں تو ہمیں ان کی باتیں عجیب سی لگتی ہیں، لگتا ہے کہ یہ ویسٹنگ ٹائم ہے، ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ وہ بتاتے رہتے ہیں 20 سال پہلے ایسا ہوا، 30 سال پہلے ایسا ہوا تھا، ایک بار ایسا ہوا تھا۔ یاد رکھنا کہ ان کی 5-5 منٹ کی باتوں میں پورا دفتر رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا تجربہ تمہیں بتاتے ہیں۔ جو چیز کتابوں میں نہیں ملتی وہ بزرگوں کے تجربے میں مل جاتی ہے۔
کتاب پڑھ کے بات کرتے ہو، مگر باپ وہ بات کرتا ہے جو اس پر بیت چکی ہے۔ ہم کتابوں سے پڑھا ہوا بتاتے ہیں، مگر ہم سے بڑا بوڑھا انسان وہ بتاتا ہے جو اس نے دیکھا ہے اور اپنی زندگی میں پایا۔ باپ کا فیض بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ محبت، ادب اور اطاعت۔ اچھا، لوگ کہیں گے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، پڑھنا ہمیں ہے، ہم پڑھے 9 سال 10 سال۔ توجہ چاہوں گا میں، تقریر وہ نہیں ہے جو بہت دیر تک چلے، تقریر وہ ہے جو سمجھ میں آ سکے، ہے نا؟ آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ 10 سال ہم اسکول گئے، 12 سال ہم نے خراب کیا، 15 سال ہمارے گئے، لاکھوں روپے ہمارے اوپر خرچ ہوئے، مگر کامیابی ادب میں، محبت میں اور اطاعت میں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یاد رکھیے، کامیابی اس وقت تک مل ہی نہیں سکتی جب تک رب کا کرم نہ، اور رب کا کرم اس وقت تک پاس نہیں آ سکتا جب تک ماں باپ راضی نہ، اور ماں باپ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک ماں باپ کے دل میں ہم نے جگہ نہ بنائی۔ بہت خوب۔ اولاد سے تو پیار ہر ماں باپ کر لیتی ہے اور کرتی ہے، یہ فطرت میں، ہر ماں باپ کے دل میں پیار ہے، صحیح بات ہے۔ مگر جگہ بنانا، یاد رکھنا، ہر بیٹا بیٹا ہے، ہر ماں ماں ہے، ہر باپ باپ ہے، مگر کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ماں کی ایک ادا نے، ماں کے چند آنسوؤں نے بیٹے کو ولی بھی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ ادب، محبت اور اطاعت۔ اور یاد رکھیے، ابھی تو نبوت کی بات ہم کریں گے، جس کام سے ماں باپ نے روکا بچے نہیں مانے، اور انہوں نے سمجھا کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ ماں باپ نے روکا، آپ نہیں رکے۔ یاد رکھنا کہ آگے پریشانیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں، اور وہ بچے آگے نکل گئے جنہوں نے ماں باپ کی آواز پہ لبیک کہا اور آگے بڑھتے رہے، ماں کی مرضی کو اپنی مرضی بنایا، باپ کی مرضی کو اپنی مرضی بنایا، ہے نا؟ یہ تو ماں باپ کی بات ہے۔ آپ تو مسلمان ہو، اللہ کے رسول کی زندگی ہے ہمارے سامنے۔ جانتے ہو نبی نے کیا فرمایا؟ ماں باپ کو چھوڑ دو، نبی نے فرمایا کہ جو اپنے سے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور اپنے سے چھوٹوں سے محبت نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ تعلیم پہ غور کریے گا، کوئی بھی بڑا ہو، یہ ضروری نہیں کہ وہ رشتہ دار ہے، اگر بڑا ہے اور ہم نے اس کی تعظیم اور عزت کر لی تو یاد رکھیے کامیابی کہیں نہ کہیں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو 3 چیزیں نہ ہو تو فیض نہیں ملتا۔ اب آ جاؤ، ہم امتی ہیں رسول، ہم نے کہا کہ ہم مومن، ہمارا نام اسلامک نام ہے، ہم مسلمان ہیں، امتی رسول ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اگر 3 چیز ایک کلمہ پڑھنے والے میں موجود نہ ہو تو اسے مصطفیٰ کا فیض بھی نہیں ملتا۔ مصطفیٰ کا ادب، مصطفیٰ کی محبت اور مصطفیٰ کی اطاعت، یہ 3 چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھ لینا چاہیے، فیض نہیں ملے گا۔ اب تاریخ میں آپ اسے دیکھیں، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومنوں، تم مومن ہو ہی نہیں سکتے اس وقت تک جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ،
دوست احباب سے زیادہ، اولاد سے زیادہ تم مجھے نہ چاہو، مومن نہیں ہو سکتے۔ ہاں مسلمان ہیں، مومن بننے کے لیے پرفیکٹ اور کمپلیٹ کامل مومن بننے کے لیے سب سے زیادہ جسے چاہنا ہے وہ نبی کی ذات ہے، ورنہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ تو نبی کی بات ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر چیز سے زیادہ نہ چاہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابہ نے ڈائریکٹ جو علم حاصل کیا نبی سے، تو صرف علم ہی نہیں حاصل کیا، وہ نبی کے سچے عاشق بھی رہے، دربار رسالت کا ادب کرنے والے بھی رہے، اور صحیح میں انہوں نے اطاعت بھی کی۔ آپ غور فرمائیے، تو نبی کا فرمان ہے کہ تم مومن نہیں بن سکتے اس وقت تک جب تک ماں باپ سے زیادہ، جان سے زیادہ، اولاد سے زیادہ مجھے نہ چاہ لو، تو مومن ہو نہیں سکتے۔ آج ہمارے پاس تو ماں باپ کی ہی صحیح محبت اور پرفیکٹ ادب ہے ہی نہیں۔ کون کھڑا ہو کہ یہ بات کہے کہ میں نے حق ادا کر دیا اپنے ماں باپ کا؟ آپ کو لگتا ہوگا کہ مولانا لوگ آتے ہیں یہ سب باتیں کرتے ہیں، یاد رکھیے گا مرنا سب کو ہے، کچھ بھی کر ڈالو، کتنا بھی کما لو، چاہے جہاں گھوم لو، یہ دنیا ہے، جو کر سکتے ہو کر لو، موت سے چھٹکارا نہیں۔ صحیح بات ہے۔ کر لیجئے آپ، اللہ نے دیا۔ نبی نے کہا کہ سب سے زیادہ، اور ابھی ہم ماں باپ تک ہی نہیں پہنچ پا رہے، تو یہ جو باتیں ہمارے علماء بتاتے ہیں یا قرآن نے کہا ہے، یاد رکھیے گا کہ قرآن میں رب نے جب اپنی عبادت کی بات کی ہے وہیں پہ والدین کی بھی بات کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہے نا؟ آپ غور فرمائیے، ہماری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ صحابی جنتی ہے، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، نبی کی محفلی دیکھی، نبی کی صبح و شام دیکھی، نبی کے ساتھ رہے، اٹھے بیٹھے، سب کچھ۔ وہ کون لوگ ہیں؟ بے مثال لوگ۔ توجہ سے سنیں، حضرت بلال ہے، صحابی رسول ہے، بستر پر روح نکل نہیں رہی، ایک صحابی ان کی روح نہیں نکل رہی، کلمہ زبان پہ آ نہیں رہا، اور آخری وقت ہے، حضرت بلال آئے، یا رسول اللہ ایسی حالت ہے، ایک صحابی تھی، تو میرا نبی تو سب کچھ جانتا ہے۔ آقا نے پوچھا کہ جاؤ پتہ کرو کہ ان کے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے۔ حضرت بلال حبشی نے پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ماں زندہ ہے۔ بلال کو نبی نے بھیجا کہ جاؤ ماں سے پوچھو وہ آ سکتی ہے یا میں خود ان کے پاس آؤں۔ ماں کو نبی کا جب پیغام ملا وہ دوڑی ہوئی بارگاہ رسالت میں آئی۔ آقا نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا اس وقت آخری سانسیں گن رہا ہے، روح نہیں نکل رہی، زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا ہے۔ آقا پوچھتے ہیں کہ کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو بیٹا ہے، لیکن کچھ تکلیفیں ہیں جو بیٹے نے مجھے دی ہیں جس کی وجہ سے میں ناراض ہوں۔ کیا ہوں؟ ناراض ہوں۔ ماں باپ دشمن نہیں ہوتے، ناراض ہو سکتے، دشمن نہیں ہوتے۔ کہا کہ ناراض ہے۔ آقا نے فرمایا اسے معاف کر دو، کیونکہ جب تک تم معاف نہیں کرو گی اس کی روح نہیں نکلے گی۔ ماں زیادہ غصے میں تھی، کہا کہ مجھے تکلیف دیا، میں معاف نہیں کرنے والا۔ تو نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ لکڑیاں جلاؤ، آگ لگاؤ، اٹھا کے اسی آگ میں ڈال دو،
ماں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ میرے بیٹے کو آپ آگ میں ڈالیں گے؟ ناراض بھی ہے تڑپ بھی گئی. تو آقا نے کہا کہ یہی تو ہونے والا ہے, اگر تم ناراض رہی تو وہ چلے جائیں گے یہاں سے اور انہیں جہنم میں چلے جانا, وہاں کی آگ میں جلیں گے. ماں تڑپ گئی, کہا کہ یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا. جیسے ہی ماں نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا, وہاں سے خبر آئی کہ روح نکل چکی. کون ہے؟ صحابی ہے, صحابی رسول ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو چونکہ نبی کی بارگاہ تھی تو پتہ چل گیا. آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی زندگی کا حساب ہمیں کرنا, اپنی صبح اپنی شام, اپنا بچپن دیکھیں, اپنی جوانی دیکھیں, اپنا آنے والا کل, گزرا ہوا کل, ذرا اس پہ غور کریں کہ ہمارے معاملہ اپنے والدین کے ساتھ کیسے ہیں. ایک صحابی رسول کو چھٹی نہیں ملی اگر وہ تکلیف دے گیا ہو اپنے والدین کو. عزیزان ملت اسلامیہ, کہ جب ہمارے ماں باپ راضی نہ ہو تو زندگی بھی نہیں بنتی, آخرت بھی نہیں بنتی, صحابی کی روح بھی نہیں نکلتی. ارے تم نبی کے امتی ہو, جب ماں باپ کی ناراضگی جنت کا راستہ نہیں دکھا سکتی تو مدینے والے نبی کو چھوڑ کر تم کس جنت کی تلاش میں لگے؟ سبحان اللہ. دعویٰ کرنا بہت آسان ہے, لیکن پہنچیں گے بڑا آسان ہے, مگر چلنا, جنگلوں سے گزرنا, صحراؤں سے ہوتے ہوئے آگے جانا بہت مشکل چیز ہے. صحیح بات. عزیزان ملت اسلام, محبت, ادب اور اطاعت. محبت اتنی ہو نبی سے کہ سب سے زیادہ ہو. آپ نے سنا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غور فرمایا کہ کیا کوئی اتنا بھی چاہ سکتا ہے, محبت ہو تو اس طرح ہو, ادب ہو تو ایسا ہو, اطاعت ہو تو ایسا. اولاد ہے, بہت محبت ہے. سب سے زیادہ انسان اگر پیار کرتا ہے تو اپنی جان سے, ہے نا. جان ہے بولتے ہیں نا, جان ہے تو جہان, اس سے زیادہ نہیں. سب کچھ کرتا ہے اپنی جان کے لیے. ابھی ڈاکٹر کچھ بتا دے یہ تکلیف ہے, گھر تک بیچ ڈالیں گے کیونکہ جان بچانا. سب کچھ ہم کریں گے جان کے, مگر نبی پر جو جان دے دے, ہنس کر دے دے, وہ صحابی. ہجرت کی رات, صدیق اکبر کا ساتھ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. غور سے آپ نے سنا ہے, لیکن میں جو چیز بتا رہا ہوں, ہے نا, کبھی کبھی کوئی چیز انجانے میں ہو جاتی ہے, آپ کے گمان میں وہ چیز نہیں ہوتی, مگر جب نبی اور صدیق چلے تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, آپ تھوڑا سا ٹھہرے, میں اوپر جا رہا ہوں, غار میں جانا. کیا شان ہے. نبی نے فرمایا کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک سب سے زیادہ مجھے چاہو. آپ غار میں آئے تو دیکھا کہ غار میں سوراخ ہیں, کچھ سوراخ ہیں. تو آپ کے ذہن میں ایک بات آئی, یہ پوائنٹ ہے کہ کھلے ہوئے سوراخ ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کیڑا ہو, سانپ ہو گیا, اور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آمین وہ یہاں پر آرام کریں, پیر رکھیں, اور وہ نبی کو نقصان پہنچا دیں. یہ سوچا ہوں, اور یہی سوچ
غار کو صاف کیا، کپڑے پھاڑے اپنے، کوئی چیز نہیں تھی، کچھ پتھر ملے وہ رکھ دیا، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے سوراخ بند کر دیا۔ سوراخ بند کیوں کیا؟ کہ کہیں کوئی خطرناک چیز نقصان نہ پہنچے، یہی ہے نا، ذہن میں رکھیے گا اس کو۔ تو کپڑا یہ لنگی وغیرہ پھاڑ دی، سارے سوراخ بند کر دیے، ایک رہ گیا، ایک رہ گیا۔ آپ نے اپنا پیر رکھ دیا سوراخ، تو آپ کی سوچ میں تھا کہ سوراخ بند کروں تاکہ کوئی چیز نبی کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو جب آپ نے پیر رکھا تو کیا وہ چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ نبی کے لیے کوئی چیز نبی کو نقصان نہ پہنچاوے، آپ نے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے لگا دیے، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اندر ہو آپ کو نقصان پہنچا دے۔ عشق صدیق نے آواز دی کہ اگر مجھے نقصان پہنچاتی ہے تو پہنچائے میرے محبوب کے لیے، نبی کو نہیں۔ آپ نے رکھ دیا پیر۔ اچھا ایک چیز دیکھیے کہ جو سوراخ باقی رہ گیا تھا اسی میں سانپ تھا۔ رب کی مرضی دیکھیے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا، عشق رسول میں ڈوبا ہوا ایک دیوانہ جو نبی کو نقصان نہ پہنچے اس سوچ کے ساتھ کپڑے پھاڑ رہا ہے، سوراخوں کو بند کر رہا ہے، اور ادھر رب کی مرضی یہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے اس چیز کو، اور رب کی مرضی ہے کہ وہی سوراخ چھوٹ گیا جس میں سانپ ہے۔ یہ کیسا امتحان ہے محبت کا؟ آپ نے اپنا پیر رکھ دیا، سرکار کو آواز دی، حضور تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد پیر رکھا ہوا ہے صدیق اکبر کا، اسی میں سانپ ہے۔ آپ نے سنا ہے، وہ تفصیل میں نہیں جانا مجھے، نبی نے سر رکھ دیا، آنکھیں بند کر لی، اب اس سانپ نے کاٹنا شروع کیا، اندر سے صدیق اکبر کے پیر کو کاٹنا شروع کیا۔ کتنی دیر برداشت کرتے، کتنی دیر؟ جب کاٹا تکلیف ہوئی، تو اب تکلیف کے احساس میں تکلیف ہو رہی ہے، پیر نہیں ہٹا رہے، کیوں؟ کیونکہ نبی آرام کر رہے ہیں، نبی کے آرام کا اتنا خیال ہے انہیں، نبی آرام کر رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ شاید کوئی چیز ہے اندر، مجھے کاٹ رہا ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں اندر ایک سانپ، پیر ہٹا، پیر ہٹایا آپ نے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کے عشق کو دیکھ رہا ہے، پھر نبی نے اپنے ہاتھوں سے لعاب دہن لگایا جہاں پہ سانپ نے کاٹا، نبی کے لیے، مصطفیٰ کے لیے، نبی کی ذات کو نقصان نہ ہو اس سوچ صدیق اکبر نے کپڑے پھاڑے رکھ دیا، اپنے پیروں کو رکھ دیا، تو رب کی رحمت نے آواز دی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی عشق رسول میں مچل جائے اور اسے درے نبی سے اس کا جو ہے صلہ نہ مل سکے۔ ادھر عشق نے انگڑائی لی، ادھر مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لعاب دہن کو لگایا۔ یاد رکھیے گا، جسے مصطفیٰ لعاب دہن لگا دیں وہ صدیق اکبر ہی بنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انہوں نے محبت کی ہے، انہوں نے ادب کیا ہے۔ اچھا ایک چیز بتایا، ایک تو ہوتا ہے کہ بے خودی میں، انجانے میں، مگر جو میرے رسول کی ذات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اس پہ غور کرو۔ آقا نے یہ کیسے لوگ تھے؟ آقا نے فرمایا کہ بھائی کچھ لے آؤ، پورا کا پورا مال دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی نے فرما دیا تھا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے زیادہ مجھے نہ چاہو۔ آج دنیا کہتی ہے نا کہ بھائی کامیابی نہیں مل رہی ہے، برکتیں اٹھی ہوئی ہیں، کماتے ہیں ختم ہو جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں ہے کہاں چلا گیا، گھر میں سکون نہیں ہے، خوشیاں نہیں ہیں۔ بھائی یہ کیسی بات ہے؟ ایک طرف تو آپ دعویٰ کرتے ہو کہ دنیا آج سب سے زیادہ ترقی پر ہے،
پھر دوسری طرف ہم ہی لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے حضرت، سکون نہیں، بنتی نہیں ہے آپس میں، محبتوں کے پھول مرجھائے ہوئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، جو اصول اسلام نے قائم کر کے دیے ہیں، جو ضابطہ اسلام نے دیا ہے، اگر اس سے ہٹ گئے تو نہ کامیابی ہے، نہ کامیابی کی منزلیں ہمارے سامنے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ تمہیں فیض نہیں مل سکتا اس وقت تک جب تک کہ تین چیزیں تمہارے اندر نہ جائیں۔ آپ یہ تین چیزیں اپنے اندر بھی پیدا کریں اور بالکل پیدا کریں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ تین چیز اگر آپ میں نہیں ہے تو بیٹے کو باپ کا فیض نہیں، اولاد کو ماں باپ کا فیض نہیں، شاگرد کو استاد کا فیض نہیں، کسی طرح کا فیض آپ کو نہیں مل سکتا۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ تین چیزیں آپ اپنی زندگی میں لازم پکڑ لیں۔ اور ایک چیز ہے جو آج ہمارے لیے سوچ کا سامان بنی ہوئی ہے اور دنیا چاہتی ہے کہ ہم اس کا کہیں نہ کہیں علاج تلاش کریں، اور وہ علاج مل نہیں رہا۔ کیوں؟ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دوری۔ یہ جو دوری ہے نبی سے، اس دوری نے ہمیں ایسے موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ پریشانی ہی پریشانی ہے، علاج نہیں، کوئی علاج نہیں۔ آپ آقا کی زندگی پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا چاہتی ہے کہ ہمیں اسلام کیا ہے، کیا چیز ہے، کیا کون سی وہ ضابطہ حیات ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے۔ ہم دنیا کو نہیں پہنچا پا رہے ہیں، ہم خود نہیں اس سے فائدہ اٹھا پا رہے، ہم اپنے گھروں میں الجھے ہوئے ہیں، اس سے نکل نہیں رہے۔ چند نشانیاں ہیں جو اسلام کے نام پہ، ہم نے کچھ جلسے کرا لیے، جلوس وغیرہ نکالا، دنیا کو پیغام نہیں پہنچ رہا۔ یاد رکھیے گا کہ جب بھی تمہارے نبی کی تاریخ پوچھی جائے، جب بھی اسلام کی سچائی پوچھی جائے، جب بھی اسلام کی حقیقت پوچھی جائے، جب بھی اسلام کے بارے میں پوچھا جائے، تو آپ یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی کا ایک مزاج دیا ہے، جینے کا ایک مزاج دیا ہے، اور لا کر محبتوں کی ڈور میں ایسا باندھ دیا ہے، نبی پاک نے وہ چیز آپ کو کہیں نہیں مل سکتی۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے ماں باپ کے بارے میں کہ ماں باپ کا دل نہ توڑا جائے۔ اب ایک بھائی بھی ہے ہمارے ساتھ، اب اس بھائی کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ بھائی کے لیے کیا فرمایا نبی نے؟ اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو ماں باپ کی دعا ہوتی ہے نا، یہ بہت تیز جاتی ہے، ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے بہت تیز جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا جب مچل کے ماں باپ دعا کرتے ہیں اولاد کے لیے تو تیز جاتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس کے بعد بھی کوئی دعا ہے جو بہت تیز جاتی ہے؟ ماں باپ کی دعا تیز جاتی ہے۔ یہ جو بچے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہو نا تم لوگ، بس ایک چیز اپنی زندگی میں ڈال لو، ماں باپ کی دعا روز لو، روزانہ ماں باپ کی دعا لو، بول کے لو ماں باپ سے۔ اور یاد رکھنا کہ ماں باپ کا دل ہمیشہ دعا دیتا ہے اپنی اولاد کو، لیکن جب اولاد تڑپ کے ماں باپ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھوا لیتی ہے تو ان ماں باپ کی جو اندرونی کیفیت ہے وہ بدل جاتی ہے، اور پھر دل سے دعا نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، دل سے دعا نکلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چیز اپنی زندگی میں لے آؤ، ماں باپ سے روز دعائیں۔ دوسری چیز آقا نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ یہ ماں باپ کے بعد ہم کیا کریں، یہ کون سی دعا ہے جو بہت تیز جاتی ہے؟
تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ جب ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے۔ آج اپنے سماج کو آپ دیکھ لیں، مجھے تو ایسے بہت کم لوگ ملتے ہیں جو کبھی یہ کہنے کے لیے آئے ہوں کہ حضرت بھائی کے لیے دعا کریں، بیوی کے لیے، پڑوسی کے لیے، سگا بھائی کے لیے دعا بہت کم کرواتا اور کرتا بہت کم۔ اور آقا نے فرمایا کہ بھائی جب بھائی کے لیے دعا کرے تو ماں باپ کے بعد بہت تیز یہ دعا جو ہے رب کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ اور آج صرف بھائی کے ساتھ بھائی کا جو رشتہ ہے وہ شکایت کا، شکایت کے رشتے رہ گئے، محبت کے ختم ہو گئے۔ صحیح بات ہے۔ آپ اور یاد رکھیے، جب تک یہ چیزیں نہیں سدھریں گی، آپ اربوں روپیہ لگا دیجئے، یونیورسٹی بنا دیجئے، کالج بنا دیجئے، اسکول بنا دیجئے، تعلیم حاصل کر کے پہاڑ کی بلندی کو چیرتے ہوئے تم آسمان پہ جا سکتے ہو، زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتے۔ سب کچھ کیونکہ ہٹ گئے ہم مصطفیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اپنی عورتوں سے جب ناراض ہو، غصہ ہو، سب کچھ کرنا۔ باتیں ہوتی ہیں، کس گھر میں نہیں ہوتی؟ آپ دیکھو اسلام نے کس کس موڑ پہ آپ کو کیا کیا نہیں دیا۔ بھائی کے لیے یہ بتایا، ماں باپ کے لیے کہا جب اپنی عورتوں سے ناراض ہو جاؤ تو فرمایا سب کچھ کرنا، کبھی اپنی عورت کے گال پہ تماچا نہیں مارنا۔ کیا فرمایا؟ گال پہ تماچا استعمال ہوا، گال۔ لیکن یہاں نبی تعلیم دے رہے ہیں کہ بات کو اتنا آگے ہی مت بڑھاؤ کہ مار پیٹ کی نوبت آ سکے۔ ہماری اولاد ایک شوہر ایک بیوی سے، اسلام نے قانون دے دیا کہ جب یہیں پر کھٹ پٹ ہوگی تو اولاد پہ اس کا جو اثر ہوگا وہ آگے چل کے غلط ہوگا۔ کہاں ہے ہم عورتوں کے ساتھ، سبحان اللہ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، یہ تو گھر کے لوگ ہیں۔ کیا فرمایا؟ پڑوسیوں کے ساتھ۔ پڑوسی کہا ہے، پڑوسیوں کی خبر گیری کرو، ایک خوبصورت سماج بناؤ، خیال رکھو کہ پڑوسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے تو سب کچھ کر لیا، پڑوسی کے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں بھوکے تو نہیں رہ گئے۔ کل اس کا بھی حساب ہوگا، یاد رکھیے گا، اس کا بھی حساب ہوگا کل، کہ کہیں پڑوسیوں کے بچے بھوکے تو نہیں رہ گئے۔ اور پڑوسی کے بچے بھوکے رہ جائیں، اس کا حساب دینا ہے، مگر جس نے پڑوسیوں کی پرسش کر لی ہو اس کا نتیجہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو پڑوسیوں کو، بغداد کی سرزمین ہے، ایک غریب انسان، لکڑی چیرنے والا، مزدور انسان، ایک مزدور ہے، وہ مزدور صبح نکلتا ہے گھر سے جنگل میں، لکڑی کاٹی، بازار میں بیچا، کھانے کا سامان لیا، گھر آیا، خود کھایا، بچوں کو کھلایا، عشاء کی نماز پڑھی، اللہ سے ایک ہی دعا کرتا رہا پوری زندگی کہ یا اللہ صبح جاتا ہوں، محنت کرتا ہوں، شام کو گھر آ جاتا ہوں، بچوں کو کھلا دیتا ہوں، حلال روزی تو نے دی ہے جس سے میرا گھر چلتا ہے، اور کچھ بھی نہیں چاہیے، اس سے زیادہ مجھے نہیں چاہیے، مگر روزانہ وہ ایک دعا مانگتا کہ یا اللہ اتنی برکت دے دے میری کمائی میں کہ ایک دن آ جائے اور میں اپنی ان آنکھوں سے جا کر تیرے گھر کا دیدار کر لوں، کعبے کا طواف کر لوں، مدینے کی جالیاں دیکھ لوں، مدینے کی گلیاں دیکھ لوں، یہ ساری چیزیں دیکھ لوں۔ ایک مزدور انسان روزانہ دن بھر کام کرنا، شام کو گھر آ جانا، رات میں یہ دعا مانگنا، سو جانا۔ تاریخ بتاتی ہے سال گزر گئے، اللہ نے برکتیں دینا شروع کی، دھیرے دھیرے تھوڑی تھوڑی برکتیں دینا شروع کی۔ اب اس کے دل میں ہے، اس نے پیسہ بچانا شروع کیا۔ آج بھی یہ ہوتا ہے،
جن کے پاس آمدنی کے ذرائع کم ہیں، دل میں تڑپ بہت زیادہ ہے، وہ تھوڑا تھوڑا سرمایہ بچاتے ہیں کہ ہمیں وہ دن نصیب ہو کہ ہم بھی حج کر لیں، اللہ کا گھر دیکھ لیں، مدینہ منورہ دیکھ لیں۔ اس نے بھی یہی کیا، تھوڑا تھوڑا پیسہ جب بچاتا رہا، جماتا رہا، بات چلتی رہی، آگے گزرتی رہی، سالوں بیت گئے۔ جب اس نے اکٹھا کی ہوئی رقم کو دیکھا تو خوشی سے پاگل ہو گیا، کیونکہ اتنے پیسے ہو چکے تھے کہ اب وہ جا سکتا، اب حج کر سکتا۔ فوراً اس نے رابطہ کیا کہ اس سال کون سا قافلہ ہے جو حج کے لیے جائے گا۔ قافلے سے رابطہ ہوا، پیسہ جمع کر دیا، تاریخ مل گئی، ہمیں جانا ہے، اس دن مدینہ جانا ہے، اس دن حج کے لیے نکلنا ہے، اور خوشی میں ایک دم پاگل ہو گیا۔ جب ایک دیوانے کو یہ پتا چل جائے کہ فلاں دن جانا ہے، اس جگہ پہنچنا ہے جس کے لیے پوری زندگی تڑپتے رہے، آپ سوچو کہ کتنا اسے خوشی حاصل ہوئی ہوگی، کیونکہ سالوں اس نے دعا کیا ہے کہ ہمیں وہاں جانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت قریب سے قریب تر آتا رہا، خوشیاں بڑھتی رہی، احساسات بڑھتے رہے، دھڑکنیں تیز ہوتی رہی، وقت قریب آتا رہا۔ عشاء کی نماز پڑھنے ایک دن وہ نکلتے ہیں، مسجد پہنچتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، ایسا ماحول نہیں تھا، مسجد سے باہر نکلے، آئے تو کیا دیکھا کہ پڑوس میں گھر ہے، وہاں سے کچھ رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب بچے روتے ہیں تو ہمارا جو کان خود بخود ادھر لگ جاتے کہ ایک بچہ رو رہا، وجہ کیا ہے؟ تو بچوں کے رونے کی آواز جب لگی تو ٹھہر گئے، دیکھا کہ بچوں کے رونے کی آواز ہے، سنا تو ان کے دل میں آیا کہ میں ذرا دیکھ لوں اس رات میں یہ بچے کیوں اتنا رو رہے ہیں۔ نیک دل لوگ تھے، دروازہ کھٹکھٹایا، گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ دو بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور ایک ماں ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے اندر جا کر حال دریافت کیا تو دونوں بچے یتیم تھے، دونوں بچے یتیم تھے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، ماں کچھ دنوں سے بیمار چل رہی تھی۔ تو ماں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میری طبیعت خراب ہے، میں نوکری کرتی ہوں دوسرے کی، اور اسی سے میرے بچوں کا پیٹ سے بھرتا ہے، میں کچھ دنوں سے بیمار ہو گئی ہوں، کھانے کا سامان گھر میں ختم ہو گیا ہے، کھانے کا سامان گھر میں ختم ہے، جس کی وجہ سے آج بچوں کے لیے کچھ پکا نہیں سکی، دوپہر میں بھی یہ کچھ نہیں کھائے، شام ہو گئی ہے، بچے ہیں، میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے۔ وہ بزرگ تھے، آگے بڑھے، وہ اللہ کے سچے بندے تھے، دیکھا کہ ماں بخار میں تپ رہی ہے، دو چھوٹے بچے بھوک سے پریشان ہیں، ان کی آنکھوں کے آنسو نہیں بند ہو رہے ہیں، بچوں کا بلبلانا نہیں بند ہو رہا، بچوں کا تڑپنا نہیں بند ہو رہا، بچوں کی تڑپ سے ماں بھی تڑپ رہی ہے، ماں کا تڑپنا بند نہیں ہو رہا ہے، بچوں کی ہچکچاہٹ سے ماں بھی پریشان ہے۔ ماں بتاتی رہی، بتاتے بتاتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، تو کہا انہوں نے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، کسی سے لے لیتی، جا کے گھر میں لا کے پکا لیتی، عورت تھی، خوددار عورت تھی، کہا شوہر کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں جا کر اپنے ہاتھ کسی کے آگے پھیلاؤں اور اپنے بچوں کا پیٹ بھروں، میں خود محنت کرتی ہوں، مزدوری کرتی ہوں، بچوں کو پالتی ہوں، بس چند دن سے بیمار ہوں، جس کی وجہ سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بزرگ ہیں، آگے بڑھے، جب باہر نکلے تو ان کے قدم نہیں اٹھ رہے ہیں، آگے جا ہی نہیں رہے تھے، قدم بڑھ نہیں رہے آگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کھڑے ہوئے سوچتے رہے، کبھی ان کی نگاہوں کے سامنے وہ روتے ہوئے بچے، کبھی وہ ماں بیوہ، وہ عورت جو تھی، کبھی اس کی تصویر سامنے آ جائے، کبھی بچوں کی، سوچتے رہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اپنے گھر میں آئے اور رات بھر جاگ کر انہوں نے نکال دیا۔ دوسری صبح فجر کی نماز پڑھی، قافلہ جو جانے والا تھا اس کا جو امیر تھا، آپ پہنچتے ہیں اور کہا کہ میں نے اپنا حج کا پروگرام کینسل کر دیا ہے، جو میرے پیسے ہیں وہ مجھے واپس کر دیے جائیں، پیسے دے دیے جائیں۔ لوگوں نے سمجھایا، قافلے والوں نے سمجھایا، امیر نے سمجھایا، سالوں کی خواہش پوری ہو رہی ہے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہو، اب پیسہ واپس مانگ رہے ہو، یاد رکھنا یہ پیسے ایک بار تم نے خرچ کر دیے تو اب بہت مشکل ہے کہ دوسری بار تم اتنا جمع کر سکو کہ پھر حج کے لیے جاؤ، لکڑی کاٹتے ہو۔ انہوں نے کہا ہر حال میں مجھے پیسے آپ دے دیں۔ پیسہ لے لیا انہوں نے، گھر آ گئے، کچھ کھانے پینے کا سامان خریدا، سامان خریدنے کے بعد اس گھر میں پہنچتے ہیں، کھانے کا سامان دیا، بچوں کی تربیت کا انتظام کیا، وہ پیسہ بیوہ عورت کو دیا کہ اپنے بچوں
बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, इन्हें आगे बढ़ाओ और इनकी जिंदगी का ख्याल रखो। ये पैसे हैं, हो सके तो इसी से कुछ कारोबार कर लो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तारीख बताती है कि बेवा औरत सजदे में चली गई, बेवा औरत सजदे में चली गई, अपने रब का शुक्र अदा किया और शुक्र अदा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है कि या अल्लाह, इस जिस तरह से इस तेरे नेक बंदे ने एक बेवा का हाल पूछा है और यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखा है, या अल्लाह इसे दीन और दुनिया की खुशियां अता फरमा दे। क्या बात थी अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वो बच्चों के आंसू थे या एक बेवा की तड़प थी कि वहां से निकलते हैं और फिर रोजाना अपना वो काम शुरू कर दिया। जंगलों में जाना है, लकड़ी काटना है, लकड़ी काटना है, शाम को आकर फिर उसे पकाना है। जिंदगी जैसे उदास हो गई हो, ऐसा लगता था जिंदगी से कुछ उजड़ गया हो, किसी ने कुछ छीन लिया हो। मदीना जाना था, मदीना नहीं पहुंच सके, हज के लिए जाना था, हज नसीब नहीं हुआ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दिन गुजरते गए, हज के दिन भी आ जाते हैं, हज खत्म भी हो जाता है, लोगों की वापसी होने लगती है। उसी जमाने में अल्लाह का एक वली है हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो भी हज में हैं, हज के लिए गए हुए हैं, बैठे हैं पहाड़ पर। ये अल्लाह के वली थे, इन्हें तन्हाई चाहिए, इन्हें गोशा नशीनी चाहिए, ये अपनी फिक्र में डूबे हुए लोग होते हैं। हजरत जुन्नून मिस्री एक दिन बैठे हैं, मैदान में बैठे हैं, अल्लाह की तरफ लौ लगी हुई है, तन्हाई है, तन्हाई है, फिक्र है, आंखें बंद हैं, तो क्या देखा कि एक आवाज आ रही है, एक आवाज आ रही है और आवाज की कशिश कुछ ऐसी थी कि आपने आंखें खोली, इधर उधर देखा तो आवाज तो है लेकिन बोलने वाला नजर नहीं आ रहा है। आवाज क्या थी कि ऐ लोगों, इस साल 9 लाख लोगों ने हज किया। जैसे दो इंसान बात कर रहे हैं, एक ने कहा 9 लाख लोगों ने हज किया, दूसरी आवाज आई कि हाँ 9 लाख लोगों ने हज किया है, मगर किसी का भी हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया है। क्या कहा? दूसरी आवाज में किसी का हज भी कबूल नहीं हुआ। फिर आवाज आई पहली कि हाँ कबूल तो नहीं हुआ, मगर एक बंदा है जो हज का इरादा रखता था, हज नहीं किया। हज का इरादा रखता था, हज पे नहीं आया, अल्लाह ने उसका हज कबूल किया है और उसके सदक़े में 9 लाख लोगों का हज भी कबूल कर लिया। हजरत जुन्नून मिस्री ने आंखें खोल दी, सारी तन्हाई खत्म हो गई, क्योंकि जुन्नून मिस्री जैसा वली भी है हज में। बेचैन और बेकरार हो गए, हज खत्म हुआ, निकल पड़े। आवाजें दी गई थी कि फला जगह का वो इंसान है, लकड़ियां काटता है। घर नहीं गए, उसकी तलाश में निकल पड़े, ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंचे, देखा एक लकड़ी काटने वाला लकड़ी काट रहा है। चेहरे की नूरानियत बता रही थी कि है तो मजदूर लेकिन मोमिन बहुत पक्का है। करीब गए, आपने पूछा कि आप इसे जानते हैं, फला शख्स को जानते हैं जो लकड़ियां काटता है, आपके दोस्तों में से है? तो पूछा कि वजह क्या है? हजरत जुन्नून मिस्री ने कहा कि सुना है कि हज का इरादा रखता था, गया नहीं, उनकी आंखों से आंसू आ गए। कहा वो मैं ही बदनसीब हूँ, वो मैं ही बदनसीब हूँ कि हज का इरादा किया, हज ना कर सका। हजरत जुन्नून मिस्री ने दोनों हाथों को पकड़कर चूम लिया, कहा तुम बदनसीब नहीं हो, इस वक्त इस सरजमीन पर तुमसे ज्यादा नसीब वाला कोई नहीं। और कहा कि बताओ तो वजह क्या है कि हज का इरादा किया और हज पे ना जा सके। आपने जब पूरी कहानी बताई, हजरत जुन्नून मिस्री की आंखों से आंसुओं का एक सैलाब आ गया। अब मैं यहाँ पर बैठकर थोड़ी देर आपकी तवज्जो चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए। एक ऐसा इंसान जिसे हज का सवाब दे दिया गया, हज का सवाब उसे अता कर दिया गया। काबे का तवाफ नहीं किया उसने, काबे का तवाफ नहीं किया, सही नहीं की, जमजम नहीं पिया, आंखों से मक्का नहीं देखा, जियारतें नहीं की, मदीना नहीं गया, मगर हज का सवाब वो कौन सी चीज थी
کہ نہ جانے کے باوجود بھی حاجی بنایا، ثواب سے مالا مال کیا، تو یاد رکھیے گا وہ اس کا اپنا کیریکٹر اور اخلاق جو ایک انسان کو کہ دل میں ایک انسان کے لیے ہونا چاہیے، کچھ نہ دیکھ کر بھی رب نے ایک حج کا ثواب عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے رب کی رحمت جب پڑوسیوں کی مدد سے اتنا خوش ہو جائے تو اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جانے کے بعد میرے رب کی رحمت ہمارے کتنے قریب ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور یہ ایسی باتیں نہیں، آقا نے فرمایا ذرا رب کی رحمتیں دیکھیے کہ جس کسی نے بھی محبت سے، کہے سے محبت سے ماں باپ کے چہرے پر نظر ڈالی، دیکھ لیا، کیسے دیکھا؟ محبت سے، شفقت سے، رحمت سے ایک نظر ڈالی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فوراً اس کے نام ایک حج کا ثواب لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت سے آپ نظر ڈال دو، آقا نے فرمایا کہ ایک حج کا ثواب ہے۔ آپ کہاں ہیں ہم لوگ؟ تو صحابہ تھے، انہوں نے سوچا کہ ایک بار دیکھا جائے اور ایک حج کا ثواب، تو فوراً پوچھے کہ یا رسول اللہ کوئی دن میں 100 بار دیکھے تو نبی نے فرمایا کہ تیرے رب کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، وہ جتنا چاہے نواز دے، جس قدر چاہے نواز دے، جیسا چاہے بنا دے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قطرے کو سمندر بنا دے وہ میرا رب ہے، ذرے کو آفتاب بنا دے وہ میرا رب ہے۔ غور کرو اس دنیا پر رب کی رحمتیں کتنی ہیں۔ نبی نے فرمایا کہ جس نے بھی محبت سے دیکھا حج کا ثواب لے لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ چاہتے ہو زندگی میں بہار آ جائے؟ آپ چاہتے ہو زندگی کے شب و روز بدل جائے، زندگی کی الجھنیں کم ہو جائے، تھوڑا سا پیس اور امن ہماری زندگی میں آوے، کچھ خوشیوں کے پھول کھلے، کچھ جو محبتوں کے بادل گھر پہ سایہ فگن ہو، کچھ رحمتوں کی بارش ہو، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے رشتے ہیں جنہیں ہم نے اپنے پیروں پر ڈال رکھا ہے، ان چھوٹے رشتوں کو اپنے دامن میں جگہ دے دو، دل کے دامن میں جگہ دے دو۔ خوشیاں تمہارے گھر میں ہیں، باغبانی تمہارے گھر میں ہے، رحمتیں تمہارے گھر میں ہیں، کیونکہ نبی نے فرما دیا گھر وہ گھر ہوتا ہے، وہ گھر ہی نہیں ہوتا، وہ تو جنت ہوتا ہے جس گھر میں محبتوں کے پھول کھلا کرتے ہیں، محبتوں کے پھول کھلا کرتے ہیں، رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ گھر جنت بن جایا کرتا ہے، مگر بڑے بڑے محل ہونے کے باوجود بھی محبت کے پھول نہیں ہیں محل میں، مرجھا گئے ہیں، دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں، حسد ہے، جلن ہے، جیلیسی ہے، ان چیزوں نے محلوں میں جگہ بنائی ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ محل بھی سکون نہیں دیا کرتے، مگر محبت کے ساتھ اگر ہم ماں باپ کے قدموں میں پڑے ہیں تو پڑے ہیں قدموں میں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی خوشنما ماحول میں ہم نے جگہ لے لی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اپنی زندگی میں یہ 3 چیزیں آپ لے آؤ، ادب لے آؤ، محبت لے آؤ، اتباع لے آؤ، دیکھیے گا زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اللہ نے یہ دنیا رکھی ہے جانتے ہو کہے کے لیے، ہر چیز ہے دنیا میں، یہ دنیا محبت سے چلا کرتی ہے، یہ دنیا پیار سے چلتی ہے، یہ دنیا محبتوں کے سائے میں چلتی ہے۔ آپ غور فرمائیے، جب آپ اس دنیا میں آئے چل نہیں سکتے ہو، اٹھ نہیں سکتے ہو، بیٹھ نہیں سکتے ہو، خود سے کھا نہیں سکتے ہو، خود سے پی نہیں سکتے ہو، خود سے دیکھ نہیں سکتے ہو، سمجھ نہیں سکتے ہو، آگ اور پانی کا فرق نہیں معلوم ہے، بلندی اور پستی کا فرق نہیں معلوم۔ ایسے ماحول میں جس نے انگلی پکڑ کر چلایا وہ کون ہے؟ جس نے ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھایا وہ کون ہے؟ جس نے دیکھنا سکھایا وہ کون ہے؟ جس نے چلنا سکھایا وہ کون ہے؟ جس نے بلندی دی وہ کون ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کا دل کہے گا وہ ہماری ماں ہے اور ہمارا باپ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ غور فرمائیں، دنیا
دنیا میں دوست بھی محبت کرتا ہے, پڑوسی بھی محبت کرتا ہے, شاگرد سے استاد بھی محبت کرتا ہے, مگر یہ رشتے اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب ہمیں سمجھ ہوتی ہے, جب ہمارے پاس عقل ہوتی ہے اور ہم سمجھنے لگتے ہیں. مگر کچھ محبتیں تو ایسی ہیں کہ ہم کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں, وہ محبت کر رہے ہیں. انہی کا نام ہے ماں کی محبت اور سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن آمد رسول, عظمت والدین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماں کی محبت, باپ کی محبت. یاد رکھیے گا, بچہ پیدا ہوا, ادھر بچہ دنیا میں نہیں آیا, ماں باپ کے دل میں محبت پہلے سے ہے. پتہ نہیں کیسا ہوگا, بیٹی ہے کہ بیٹا ہے. خوشی میں یہ حال ہے کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو, ہے تو میرا. اچھا ایک مزاج آپ بتاؤں میں, یہ جو ماں باپ کے, اسپیشلی جو ماں اور بیٹے کا, صوفیوں نے ایک مثال دی ہے اس رشتے کی. فرمایا کہ ایک بیٹا تھا اپنی ماں کی گود میں, بیٹے کا رنگ کالا, بیٹے کا رنگ کالا, چاند چمک رہا. لوگوں نے پوچھا کہ بی بی یہ تیرا جو کالا بیٹا ہے, تجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے یا چاند؟ چاند تو ماں نے کیا کہا؟ کہا ایسے کئی چاندوں سے زیادہ پیارا مجھے اپنا بیٹا لگتا ہے. یہ ماں ہے. چلنا نہیں جانتے ہو, چلانا سکھایا. اور ایک چیز میں ایک جملہ دے دیتا ہوں, دنیا کی ہر محبت بدلے میں کچھ چاہتی ہے, ماں بدلے میں کچھ نہیں چاہتی. ہر محبت کچھ نہ کچھ ریٹرن چاہتی ہے. آپ غور کر لیجئے گا, خود سے سوچ لیجئے گا, جتنے دوست یار سب زندگی میں سب سوچ ڈالیے گا, اور رشتے ریٹرن اگر کسی کو نہیں چاہیے, ماں کو, باپ کو. پھر آپ پوچھیں گے کہ یہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ نوکری اچھی ملے, ماں باپ چاہتے ہیں جاب اچھی ہو, بچے کا دھندا اچھا ہو, تو یہ یاد رکھیے گا, یہ جو تمہاری کامیابی کی تمنا لیے ماں باپ جلتے ہیں, وہ اپنے لیے نہیں جلتے. ان کے دل میں ایک چیز ہوتی ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا پیروں پر کھڑا ہو جائے اور کسی کا بھی محتاج نہ رہے. یہ تڑپ ہے ان کے دلوں. عزیزان ملت اسلامیہ, زندگی کے ہر موڑ پر, زندگی کی ہر ادا میں انہی لوگوں نے ہمیں گلے سے لگایا, ہمیں پیار کیا, اور جوان بنے. آپ جوان بنے, جوانی کی منزل پہ آ گئے, اور پھر رب نے ایسا رشتے کو مضبوط بنایا, اتنا مضبوط بنایا, اتنا مضبوط بنایا کہ چہرہ دیکھو حج کا ثواب لے لو, جنت کا راستہ چاہو ماں کے قدموں میں چلے جاؤ. اس قدر مضبوط ترین بنایا, اتنا مضبوط کیا. میں ایک آپ کو رول اور اصول دے کے جا رہا ہوں. اگر میری تو دعا ہے کہ آپ عمل کرنا. میرے جو ینگ بچے ہیں, بھائی ہیں, دوست ہیں, میری دعا ہے کہ اللہ عامل بنا دے. آپ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں نا, تو جو اسکول جاتے ہیں وہ بھی سن لیں, جو جاب پہ جاتے ہیں وہ بھی سن لیں. ماں باپ اگر زندہ ہیں, ساتھ میں ہیں, شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو, صبح اٹھو, منہ دھلو, اسکول جانا ہے. اسکول جانے سے پہلے ایک عمل کر لو, گھر سے نکلتے وقت ایک عمل کر لو. ماں زندہ ہے, باپ کا سایہ ہے, ایک عمل کر لو, ماں کا ہاتھ پکڑو, سر پہ رکھوا لو.
باپ کا ہاتھ سر پہ رکھوا لو، ان کے ہاتھوں کو چوم لو، کچھ نہ مانگنا ہے نہ کچھ دینا ہے، ہاتھوں کو چومو، دعا کی درخواست کرو، گھر سے نکل جاؤ، جاب پہ جا رہے ہو کرو، نکل جاؤ، ہاتھوں کو چومو، نکل جاؤ۔ ماں باپ ساتھ میں نہیں ہے، ادھر اگر چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ثواب ہے، تو بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہوں، ماں باپ کا تصور بھی کچھ نہ کچھ دیتا ہوگا۔ ماں باپ دور ہیں تو تصور کر لو اور اللہ سے مانگ لو کہ یا اللہ میرے بوڑھے ماں باپ کے صدقے میں مجھے کامیابی عطا فرما، گھر سے نکل جاؤ۔ ماں باپ دنیا میں نہیں ہے تو ایک کام تو کر سکتے ہو نا، صبح ہو دوپہر ہو شام ہو، ایک کام کرو، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھو، 3 بار قل واللہ احد پڑھو، چاہے صبح چاہے شام، اکیلے بیٹھ کے پڑھ لو، دل میں پڑھ لو، چلانے کی ضرورت نہیں ہے، رب ایک ایک دھڑکن کو سنتا ہے، دل میں پڑھو اور بس ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہہ دو یا اللہ جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچا دے، زندگی میں ہے تو یہ کر لو، چلے گئے ہیں تو یہ کر لو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میں بول کے جا رہا ہوں یہاں پر، یہ کرنا شروع کرو اور دن گنو اور مجھے بتانا کہ کتنے دن کے اندر زندگی میں ہمارے چینجز آ گئے۔ یہ عمل شروع ہوگا، رب کی رحمت قریب ہوگی، اور جب رب کی رحمت قریب ہوگی تو پھر تم کامیابی کے پیچھے نہیں جاؤ گے، کامیابی تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گی کہ ہم کہاں ہیں اسے میں کامیاب بنا دوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ چیزیں اپنی زندگی میں لائیے اور اپنی زندگی میں ایک بدلاؤ پیدا کیجیے، یہی وجہ ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت بایزید بستامی، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ماں بیمار ہے، گھر میں کوئی نہیں، بیٹا ہے، ماں ہے بیمار، ماں بستر پر، رات کو پیاس لگی، بلایا بیٹے کو پانی میں لے کر، گھر میں پانی نہیں تھا، باہر گئے کنویں سے لے کر آئے تو دیکھا کہ ماں سو رہی، اب سوچ رہے کہ گلاس رکھ دوں کہ ماں کو جگا دوں، اگر ماں کو جگاتا ہوں تو نیند خراب ہوگی۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی نا، محبت، ادب، اطاعت، جگاتا ہوں نیند خراب ہوگی، رکھ کے چلا جاتا ہوں تو علم میں نہیں ہوگا، سو جاتا ہوں پھر پیاس لگتی ہے تب کیا ہوگا؟ پانی لیے کھڑے رہے، ادب بھی تھا، محبت اور اطاعت، پانی منگایا تھا، کھڑے ہیں، جگایا نہیں، ادب ہے، ہٹے نہیں، محبت ہے، کھڑے رہے ساری رات گلاس لیے کہ پتہ نہیں کس وقت پیاس لگی گی۔ فجر کی اذان مؤذن نے دی، حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ آنکھ کھلی تو دیکھا بیٹا کھڑا ہے پانی کے لیے، کہا پانی لیے کھڑے ہو؟ کہا آپ نے رات میں پانی منگایا، میں نے دیکھا آپ سوئی ہوئی، اب مجھے صحیح نہیں لگا کہ میں گلاس رکھ دوں یا پانی واپس کر دوں، سو جاؤں۔ اسی وقت ادھر مؤذن نے کہا تھا آؤ کامیابی کی طرف۔ ماں نے دعا کی کہ اللہ میرا بیٹا میرے لیے رات بھر کھڑا رہا، تو اس کو اتنا عظیم بنا دے کہ دنیا اسے یاد کرے۔ راتوں رات ایک دعا نے انہیں ولی بنا دیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو ساری چیزیں آپ کے گھر میں ہیں، ہر چیز ہے، ہر چراغ ہے، لیکن سب بجھے ہوئے، سب چراغ ہے بجھے ہوئے۔ محبت کا تیل ڈالو، اسے جلا دو، اللہ تعالیٰ زندگی میں بھی اجالا عطا فرمائے، ہر موڑ پہ اجالا عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا کامیابی آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، جو چیز کہی گئی ہے آپ اس کو عمل میں لائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بدلاؤ پیدا کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیے۔